نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام. خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی سے، اور جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو آزمائیں گے. کیسے؟ خوف سے، ڈر پیدا ہوگا ان کے اندر، ان کی آزمائش ہوگی. یا بھوک سے، کھانا میسر نہیں ہوگا، بھوک شدت سے لگی ہوگی، تڑپ رہے ہوں گے، پیاس لگی ہوگی، پانی نہیں ہوگا، آزمانا ہوگا. وہ جانوں میں کمی ہوگی، کبھی کو وبائی مرض چلے گا، ہیضہ چلے گا، طاعون چلے گا، ابھی کورونا چل گیا، جانیں تلف ہوتی رہیں، آزمائش تھی. مالوں کی کمی سے، آپ نے اکٹھا کیا، محنت کی، چور آئے سب اٹھا لے گئے. زندگی بھر آپ نے محنت کی، بینک میں پیسہ جمع کرتے رہے، چوروں کے ڈر میں بینک دیوالیہ ہو گیا، سب چلا گیا. پوری زندگی کی آپ کی محنت آزمائش ہے. پھر پھلوں میں کمی کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہوں گے فصلیں خریدتے ہوں گے، خرید لی، بڑی محنت کی، دوا چھڑکا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اللہ کی مرضی تھی، کیڑا لگ گیا، کچھ پھل آئے نہیں. یا پھل آئے بھی تو بازار میں قیمت ہی نہیں ملی. تو یہ آزمائشیں ہیں، اور اس کی وضاحت بھی ہے کہ کیسے ہوگا. بھوک سے ہوگا، خوف سے ہوگا، جانوں میں کمی ہوگی، مالوں میں کمی ہوگی، پھلوں میں کمی ہوگی. یہ آزمائشیں ہیں، اور جو ان پہ کھرے اتریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. اب خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے. خوشخبری کے تو معنی ہی یہی ہے اچھی خبر. وہ تو اچھی خبر ہوگی ہی، تو وہ چاہے یہاں کے لیے ہو چاہے وہاں کے لیے ہو، وہ اچھی ہی ہوگی، اس لیے وعدہ ہے. وبشر خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. اب یہ تو ہے صبر. اب صبر سے ایک درجہ اوپر ہے ایک چیز اور، وہ ہے رضا. رضا مانے راضی ہونا. اور رضا بڑا امتحان ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صبر کر لیا، یہ تو صبر ہے. رضا کیا ہے؟ اس سے اوپر ہے تھوڑا. رضا وہ ہے کہ مصیبت کو ٹالنے کے لیے، مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لیے، مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آپ طاقت رکھتے ہیں. آپ کے پاس یہ قوت ہے کہ آپ آنے والی بلا کو، مصیبت کو روک لیں، لیکن آپ روکیں گے نہیں. پھر جب وہ مصیبت آ جائے گی تو آپ اس کو محسوس کریں گے، اور جب وہ اس کے بعد جو ہلاکتیں ہوں گی آپ کے ساتھ، تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کا دل راحت محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا. آپ کو غم نہیں ہوگا، مسرت ہوگی، خوشی ہوگی. وہ ہے مقام رضا.
صبر سے اوپر ہے، اور یہ مقام رضا اہل اللہ کے لیے ہے، ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، خواجہ ہیں۔ لیکن یہ مقام رضا ایسا ہے، اتنا زبردست امتحان ہے کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اس مقام پر پہنچ کر متزلزل ہو گئے، نیچے آ گئے، ثابت قدم نہیں رہے، کیونکہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ رضا کے معنی یہ ہے جو مزاج یار میں آئے اس پہ سر تسلیم خم ہے۔ سر تسلیم خم ہونے کا مطلب یہ کہ ہم ہر حال میں خوش ہیں۔ صبر آدمی مجبوری میں کرتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن کچھ کر تو سکتا نہیں ہے علاوہ صبر کے، طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن رضا کا مقام وہ ہے کہ طاقت ہے کہ آنے والی مصیبت کو روک دے، طاقت ہے کہ آنے والی بلا کو روک دے، لیکن روکتا نہیں ہے، اس لیے کہ یار کی طرف سے ہے، دوست کی طرف سے ہے، اور وہ رضا کی چھری چلتی ہے۔ اور جب وہ رضا کی چھری گردن پہ چلتی ہے تو وہ جو کیف، جو مسرت، جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہی مقام رضا ہے۔ اور اس مقام رضا پہ بڑے بڑے اکابرین متزلزل ہوئے، کانپ گئے، نیچے آ گئے۔ ایک بزرگ ہیں علامہ شیبانی، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، کوئی اولاد نہیں تھی ایک بیٹے کے علاوہ، نہایت خوبصورت حسین، 4-6 سال کا تھا، بیمار ہوا۔ بیوی نے عرض کیا، آپ نے کہا اللہ کی مرضی۔ طبیعت اس کی بگڑتی رہی، وقت نزا آ گیا، یعنی آخری وقت آ گیا۔ ماں کی محبت وہ تڑپ رہی ہے، ان سے کہہ رہی ہے، یہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ پھر اس نے اسی حالت میں اس بیٹے کو لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ چونکہ مقام ولایت پہ فائز ہیں تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مقام ولایت پہ فائز ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ملک الموت آئے ہیں اور اس نوخیز بچے کی، کم عمر بچے کی روح قبض کر رہے ہیں، اور وہ روح قبض کرنے میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، جو وہ تڑپ رہا ہے، جو بے چینی ہو رہی ہے، اب باپ کی شفقت جو تھی اس نے یہ برداشت نہیں کیا۔ اب وہ ایک دفعہ لوح محفوظ کی طرف آنکھ اٹھائی اور اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، اس کے بعد ملک الموت کو وہیں پہ روک دیا اور واپس کر دیا۔ ولایت تو دکھائی لیکن مقام رضا سے نیچے آ گئے۔ ولایت تو ثابت ہو گئی، ولایت صادر ہو گئی، لیکن مقام رضا سے نیچے آ گئے۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت غوث محمد قلندر پانی پتی، اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تربیت حاصل کر رہا تھا، ان کے ساتھ رہ کے، تو ان کے ساتھ جنگل کے سفر میں جا رہا تھا، تو یہ دیکھا کہ 2 مجذوب اولیاء اللہ کی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے وہ افراد ہیں جنہوں نے جلوہ خداوندی کو بے حجابانہ دیکھا ہے، اور وہ بے حجابہ دیکھنے کے بعد ان پہ جو دیوانگی طاری ہوتی ہے تو وہ علاوہ اللہ کے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہے مجذوب، دنیا سے بے خبر۔ آپ لوگ اپنی زبان میں دیوانہ بھی کہتے ہیں انہیں۔ تو وہ 2 مجذوب میں نے دیکھے جو جنگل میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بڑے بڑے آگ کے انگارے دہکتے ہوئے ان کے بدن پہ رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے جسم پہ جو انگارے ہیں ان انگاروں نے کپڑا جلایا ہے، اس کا بدن جلایا ہے، چربی جلائی ہے، خون جلایا ہے، اور چربی بدن سے ٹگھل کر زمین پر بہہ رہی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے کپڑے تک نہیں جلے ہیں، وہ ویسے ہی ہے ثابت، بالکل آگ رکھی ہوئی ہے دونوں پہ برابر۔ تو میرے پیر و مرشد نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بیٹا ان دونوں میں کامل کون ہے؟ یہ 2 ہیں، اس میں کامل کون ہے؟ تو میں بچہ تھا، نہ سمجھ تھا، جو سامنے کی چیز تھی میں نے فوراً جواب دیا کہ ارے حضرت کامل تو یہ ہے جس کے کپڑے تک نہیں جلے، کامل تو یہی ہوا جس کے کپڑے تک نہیں جلے، اس کے تو بدن جل گیا، چربی بہ رہی ہے،
میرے پیر مسکرائے اور فرمایا بیٹا یہ ناقص ہے جس کے کپڑے بھی نہیں جلے، کامل وہی ہے جس کی چربی بہہ رہی ہے، وہ مقام رضا پہ فائز ہے۔ یہ نیچے آ گیا، مقام رضا سے نیچے آ گیا ہے، متزلزل ہو گیا ہے، کانپ گیا ہے، ڈر گیا ہے۔ یہ مقام رضا ہے، بڑے بڑے اولیاء متزلزل ہو گئے ہیں اس مقام پر۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت غلام محمد گوالیری، جن کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جواہر خمسہ، جس کو تعویذ لکھنے والے نقل کرتے ہیں، اس سے نقل کرتے ہیں، قاری صاحب جانتے ہوں گے، جواہر خمسہ۔ اسی کتاب سے آج کل کے تعویذ والے اس سے کام چلاتے ہیں اپنا۔ تو گوالیر کے قلعے میں، یہی گوالیر آپ کا سندھیا والا، اس قلعے میں وہ رہتے تھے اور ولایت کی منزلوں پہ فائز تھے۔ راجہ چونکہ ہندو تھا، اس کے دماغ میں لوگوں نے یہ بھر دیا کہ یہ آدمی جادوگر ہے، تانترک ہے، یہ کسی دن آپ کی حکومت لے لے گا، برباد کر دے گا۔ اس کے بھی دماغ میں خناس بیٹھ گیا، اس نے فوراً آرڈر کر دیا کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے گوالیر کی ریاست سے باہر چلے جائیے، یہاں مت رہیے گا۔ ولی ہے اللہ کی، صبر و استقامت ہے، سامان تیار کیا، سواریوں پہ نکل گئے۔ اور اس بادشاہ کو پھر یہ شک ہوا کہ یہ کہیں واپس نہ آ جائیں، یہ ہمیں دھوکہ نہ دے دیں، تو اس نے 500 سپاہیوں کی فوج پیچھے لگائی کہ ان کو سرحد سے باہر بھیج کر مجھے خبر دینا۔ قافلہ چل دیا، آپ نے چھوڑ دیا گوالیر، وہ فوج پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اب جب سرحد، گوالیر کی سرحد سے باہر پہنچ گئے، اندھیرا ہو گیا، اب ان فوجیوں کی نیت خراب ہوئی کہ بادشاہ تو ان سے ناراض ہے راجہ، اور یہ یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، تو کیوں نہ ان کو لوٹ لیا جائے۔ اب تو یہ اگر شکایت بھی کریں گے تو ہمیں سزا نہیں ملے گی، بادشاہ تو ناراض ہے، پہلے سے اسے نکال دیا ہے۔ چنانچہ وہ فوجی جو ابھی تک حفاظت کر رہے تھے وہ ڈکیت ہو گئے اور قافلے پہ حملہ کر دیا، مال اسباب سب لوٹ لیا۔ اب وہ لوٹتے لوٹتے جب آپ کی سواری کے پاس پہنچے تو آپ کی پشت پر ایک آپ کی 9 سال کی نواسی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کان میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ان ڈکیتوں نے یا ان فوجیوں نے یہ سوچا کہ یہ اتارنے میں تو بڑا وقت لگے گا، تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اسے کھینچ لیا، تو اس کے کان پھٹ گئے اور خون جاری ہو گیا۔ حضرت غوث محمد گوالیری نے پیچھے مڑ کے دیکھا نواسی کا یہ عالم، تو جلال میں آئے اور آپ کے پاس جو چھڑی تھی اس کو جو آپ نے فضا میں لہرایا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ 500 لوگوں کی وہ فوج تھی اور آپ نے 500 لوگوں کے سر قلم کر دیے اس چھڑی سے۔ کرامت صادر ہو گئی، 500 آدمیوں کے سر قلم ہوئے ایک چھڑی سے، تلوار نہیں تھی، چھڑی۔ کرامت صادر ہو گئی، لیکن مقام رضا سے نیچے آ گئے، مقام رضا سے نیچے آ گئے۔ اب آپ اسی تناظر میں دیکھیے واقعہ کربلا کہ سرتاج اولیاء، سلطنت ولایت کے بادشاہ، مملکت امامت کے تاجدار، آغوش رسول کے پروان کیے ہوئے، زبان رسول کو چوسنے والے، دوش رسول پر سواری کرنے والے، ولایت جن کے گھر کی، امامت جن کے گھر کی، ان کے گھر کے نوکروں کی گھر کی جارو کشی کرنے والے لوگ منصب ولایت پر فائز ہو گئے، بے شک اتنے بلند درجے کے۔ کیا یزید کے یہ ہمت تھی کہ پانی بند کر دیتا؟ یزید کی فوجوں کی یہ طاقت تھی کہ وہ پانی نہ پینے دیتے؟ امام حسین ولایت کی اس منزل پر ہیں کہ اگر امام حسین چاہتے، دیکھیے سنیے، تاریخ بتاتی، قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ شہزادہ ابراہیم کو جب پیاس لگی، حضرت اسماعیل کو، اور آپ نے اس پیاس کے عالم میں ایڑیاں رگڑیں تو زمین سے چشمہ نکلا جس کو ہم اور آپ آب زمزم کہتے ہیں، اور قیامت تک جاری رہے گا، آج بھی جاری ہے۔ شہزادہ ابراہیم کی ایڑیوں سے چشمہ نکل سکتا ہے، اور سردار الانبیاء
شہزادہ مصطفیٰ اگر چاہتے تو کربلا کے ریگستان میں صرف چشمے ہی ہوتے اور کچھ نہ ہوتا، چشمے ہی چشمے ہوتے، یزید پانی نہیں بند کر سکتا تھا۔ اور میرا تو یقین اور ایمان یہ ہے کہ امام حسین تو بہت بڑے منصب پہ فائز ہیں، امام ہیں۔ اگر 6 مہینے کے معصوم اصغر چاہتے تو کربلا کے ذرے ذرے سے پانی ابلنے لگتا، لیکن اب مقام رضا ہے، ولایت تو ہے، ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، تاجدار اولیاء جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، ولایت تو ہے، لیکن اب مقام رضا ہے، طاقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہے۔ چاہتے تو 22,000 کی جو فوج تھی یزید کی، اس میں ایک نفر بھی باقی نہ بچتا۔ 60 سال کے وہ ضعیف امام پاک ہی کافی تھے، لیکن یہاں پہ مقام رضا ہے۔ آپ دوست کی مرضی پر راضی ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ وہ منزل ہے کہ اب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، طاقت ہے، لیکن تیری مرضی یہی ہے۔ تو اس میں خوش ہے تو ہم بھی اسی میں راضی ہیں۔ اگر تو اس پہ خوش ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپے اور سامنے فرات ہو تو ہم راضی ہیں۔ اگر تو اس پہ خوش ہے کہ عصمت والی بیویاں جن کے لیے قرآن میں آیت تطہیر اتری ہے، ان کے خیمے جلائے جائیں، ان کے سر سے پردے کھینچے جائیں، اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ یہ مقام رضا ہے، یہ راضی برضا رہنا ہے۔ امام پاک اس مقام پہ ہیں، اس منصب پہ ہیں، اس مرتبے پہ ہیں کہ امام پاک کے ابرو کی جنبش لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یزید اور یزید کی فوجوں کی کیا اوقات ہے اور کیا قیمت ہے، وہ راضی ہیں دوست کی مرضی پر، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ اگر راضی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اگر امام پاک یہ چاہتے کہ شہادت نہ ہو اور وہ پیشن گوئی نہ ہو گئی ہوتی اور نانا محترم نے بیان نہ فرما دیا ہوتا اور والد محترم نے مقام نینوا پہ گریہ وزاری نہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے امام پاک اپنی وہ طاقت دکھاتے جس پہ جو وہ چاہتے وہ ہوتا، لیکن یہاں بڑوں کے سامنے بھی تسلیم خم کرنا ہے اور اس کے آگے بھی سر تسلیم خم کرنا ہے، اس لیے کہ اسی کی دوستی تو کا دم بھرا جا رہا ہے۔ اسی کی دوستی کے وجہ سے تو شہنشاہ کونین ہیں اور شہنشاہ کونین کے شہزادے ہیں، اور شہنشاہ کونین کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کے محبت میں پتھر بھی جس میں اقدس دکھا رہے ہیں، پشت مبارک پہ اوجھڑی بھی رکھی جا رہی ہے، کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں، لیکن شہنشاہ کونین اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ حسین ان کے اولاد، حسین ان کی آغوش کے پروردہ، حسین ان کے شان مبارک کی سواری کیے ہوئے، حسین ان کی پشت مبارک پر سواری کیے ہوئے، حسین تو مقام رضا کے اس اعلیٰ منصب پہ ہیں کہ نہ کوئی حسین پیدا ہوا تھا نہ پیدا ہوگا۔ اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت ایثار و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا میں غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، لوح دہر پر مرقوم ہے نام نامی جس کا، اور حشر تک زندہ جاوید ہے اس میں گرامی جس کا۔ تو یہ ہے حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسین کو اگر سمجھنا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا پڑے گا۔ امام حسین کو اگر سمجھنا ہے تو سیرت علی مرتضیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ سیرت حسین کو اگر سمجھنا ہے تو سیرت بی بی فاطمہ کو سمجھنا پڑے گا۔ حسین صرف واقعے کربلا سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، حسین کو سمجھنا ہے تو شروعات کاشانہ نبوت سے کرنا پڑے گی۔ کاشانہ نبوت، پھر کاشانہ ولایت، پھر کاشانہ صبر و استقلال،
اور اس کے بعد کربلا ہے، تب حسین آپ کی سمجھ میں آئیں گے، ورنہ حسین آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم امام پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت، حسنین کریمین کی محبت اور شہداء کربلا کی محبت میں زندہ رہیں، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وہی 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر شہداء کربلا، حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر پیش کریے۔ بسم اللہ۔